جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شفیق الرحمان پروگرام چغلیاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں بہت سے ایشو ڈسکس کرتے ہیں، بہت سے مسائل لے کے آتے ہیں اور ان کی کوشش کرتے ہیں کہ حل بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان دوستوں کا جو ہمارا پروگرام پسند کرتے ہیں اور اس کی بہت سی ہمیں فیڈ بیک بھی ملتی ہے، اور کچھ دوست جہاں پہ ڈی ایم ڈیجیٹل ٹی وی نہیں دیکھا جاتا، انٹرنیٹ کے تھرو ہمارا پروگرام واچ کرتے ہیں اور رپلائی دیتے ہیں، فیڈ بیک آتی ہے، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ بہت دور دور تک ہمارا پروگرام دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ایک بار پھر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم کوشش کرتے ہیں، اپنا ای میل ایڈریس بھی آپ کو دیتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں کوئی سا بھی ایشو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے تو ڈسکس کریں اور اس کا حل کوئی تلاش کرنے کی کوشش کریں، تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اس میں بتا سکتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، یہ ایشو ہے، اس کو ڈسکس کیا جائے۔ تو اسی طرح ہم بہت سے ایشو کے ساتھ آج جو ہم لے کے آئے ہیں ایشو، جس پہ ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور آپ کی فون کالز کا بھی انتظار رہے گا کہ آپ ہمارے ساتھ کس طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ ہے خوشامد۔ کہ خوشامد جو ہے وہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں سرایت کرتا ہے اور اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ جس معاشرے میں یہ لت لگ جائے خوشامد کی، یا جس فرد کو بھی لگ جائے، تو وہ اپنی زندگی تو اس نے جھوٹ پہ ساری گزار ہی لی ہے، لیکن وہ جس کی خوشامد کر رہا ہے اس کا بھی جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں یا اپنے گرد و نواح دیکھتے ہیں، محلوں میں دیکھتے ہیں، گلیوں کوچوں میں، گھروں میں، تو جہاں ہمیں خوشامدی نظر آتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنا مطلب نکالنے کے لیے یا دوسرے کو وقتی طور پہ خوش کرنے کے لیے اس کی خوشامد کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے کہ جی آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، جی آپ نے بات بہت اچھی کی ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن وقتی طور پہ جس کی خوشامد کی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن اس سے کتنے نقصان ہوتے ہیں، سچائی جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، حقائق سامنے نہیں آتے۔ تو خوشامد میں سمجھتا ہوں سب سے خطرناک جو زہر ہے، تو اس سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس سے بچنا چاہیے جو سچائی کا راستہ روکتے ہیں۔ تو اینی وے آج ہم اس خوشامد پہ ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود مہمان اس پہ کس طرح بات کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کو کس طرح سوچتے ہیں کہ خوشامد سے کسی کا بھلا ہوتا ہے، کسی کی بہتری ہوتی ہے یا کہ نقصان ہوتا ہے۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان کس طرح کا ہے، اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ کس حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے نزدیک تو خوشامد کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے اپنا تو نقصان ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں، دوسرے کا زیادہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آگے بات بڑھاؤں گا، اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہے جناب علی اصغر صاحب۔ تو علی اصغر صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو جی آپ کے ساتھ بکر بھائی بہت سے پروگرام ہمارے ساتھ کر چکے ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں مزے کی کرتے ہوتے ہیں۔ تو بکر بھائی ویلکم آپ کو شو میں، بڑی مہربانی۔ تو جی سب سے پہلے اپنا علی اصغر صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو سوری، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خوشامد ہے، کیا اس کو زہر کا نام دینا درست ہے؟ کہ مطلب اپنے تو انسان نقصان کر ہی رہا ہوتا ہے کسی کو خوشامد کر کے، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہے نا، تو مطلب جس طرح دوسری غیبت ہے اور کتنی برائیاں ہیں، یہ سارے زہر ہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں خوشامد جو ہے ان میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے کہ جب ہم خوشامد کرتے ہیں دوسرے کو وقتی طور پہ خوش کرنے کے لیے یا اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جو مقصد بھی حاصل نہیں کرنا ہوتا، ان کی ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے، وہ عادتاً مجبور ہوتے ہیں کہ انہوں نے کرنی ہی خوشامد ہے کہ وہ یس سر کر کے اچھے کو برے کو بھی اچھا کہہ دینا، اور برا تو ہے ہی برا، اور ہر چیز کو انہوں نے سب اچھے کی آواز دینی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں یہ اچھی بات ہے خوشامد کرنا یا خوشامد سننا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں میرا اسلام۔
شفیق صاحب بہت اچھا موضوع آپ نے رکھا ہے آج، خوش آمد۔ خوش آمد جیسے کہ نام سے یہ ایک گٹیا ہے جی، جس کا مطلب بہت سے نام اس کے، خوش آمد بھی بہت سے نام لوگوں نے دے دیے ہیں، چاپلوسی بھی کہتے ہیں، خوش آمد ہے نا، بٹر لگانا بھی کہتے ہیں، بڑا کچھ کہ جی بٹر لگا رہے ہیں اور آج پمپ کر رہے ہیں، جی بالکل۔ اور یہ بیماری دن بدن ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے، بدنصیبی بڑھ رہی ہے، اور بڑھانے والے بھی ہم ہی ہیں دونوں طرف سے، خوش آمد کرنے والا بھی اور جس کی خوشامد کی جاتی ہے وہ بھی، اگر اس کی حوصلہ شکنی کرے تو وہ نہیں بڑھے گی، لیکن وہ خوش ہوتا ہے کہ میری خوشامد کی جا رہی ہے۔ جو خوشامدی ہوتا ہے میرے نزدیک معاشرے میں اس کا اپنا کوئی وقار یا مقام نہیں رہتا۔ ایک تو خود وہ لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی وجہ سے بھی گر جاتا ہے، کہ ایک تو اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والی جو نسل ہے اس کی، اپنی آنے والی نسل کے لیے اس کی بھی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کی اولاد جو ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ چاہے اچھے انسان ہو، معاشرے کے اندر اچھے انسان ہیں، اچھی تعلیم حاصل کی ہے، اچھا کام کیا ہے، لیکن ہمیشہ جو ان کی خوشامدی کا باپ دادا کا لیبل لگ جاتا ہے نا، وہ ہمیشہ جب بھی سامنے آتے ہیں کہتے ہیں اس کا باپ ایسا تھا، اس کا دادا ایسا تھا۔ تو خوشامد ایک ایسی بیماری ہے، جیسے آپ نے بولا کہ جو انسان کے وجود کے اندر پھیل جاتی ہے اور پھر ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ چپی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ چھوڑتی نہیں۔ تو میرے نزدیک جو خوشامد ہے نا، یہ ہر برائی سے، جھوٹ اور غیبت سے بھی بری بیماری ہے اور بری بات ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس بیماری سے دور رہے، کیونکہ اس سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں جس کی خوشامد کی جا رہی ہوتی ہے، جی کیا اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، یا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، یا جان بوجھ کے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری خوشامد کی جائے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے؟ بالکل شفیق صاحب، وہ تو ایک قسم کا عادی ہو جاتا ہے کہ میرا اس، حالانکہ اس کا کام اس کے بس میں نہ ہو تو بھی وہ مجبور کرتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میری خوشامد کی جا رہی ہے، یہ آدمی میرے نیچے لگا ہوا ہے اور میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، میری خوشامد کی جا رہی ہے، مطلب وہ سمجھ رہا ہے، بالکل سمجھ رہا ہے کہ یہ جو خوشامد ہو رہی ہے، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ برا ہے، لیکن اس کو اچھا لگ رہا ہے، یعنی کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں خوشامد